کا وحی اور رسالت کا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب نہ کسی انسان پر وحی نازل ہونی ہے، نہ ہی اب اس کی کوئی ضرورت رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہے؟ تو فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے کسی انسان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ ابھی جو پہلی صورت آپ نے ذکر فرمائی نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشقت آپ کو اس صورت میں ہوا کرتی تھی جب وحی اس طریقے سے نازل ہوتی۔ اب گھنٹیوں سے جو تشبیہ دی، گھنٹی سے جو تشبیہ دی، اس کے اندر علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بیان کیا، ایک تو وحی کی آواز جو ہے نا مسلسل ہوتی ہے، جیسے گھنٹی بجاتے رہو مسلسل، تو وحی مستقل مسلسل نازل ہوتی ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے گھنٹی سے تشبیہ دے دی۔ اور دوسرا، جب گھنٹی مسلسل چل رہی ہو نا، آپ کو گھنٹی بجا رہا ہو، کہیں گھنٹی بج رہی ہو، تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس سمت سے آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہر طرف سے ہی آواز آ رہی ہے۔ تو کلام الہی کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر طرف سے آواز انسان کو آ رہی ہوتی ہے نزول کے وقت۔ اب وحی کی صحیح کیفیت کا ادراک یہ تو انبیاء ہی کو ہو سکتا ہے، کسی اور کو تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ہمارے ذہنوں سے قریب بات کو لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اشارہ دے دیا گھنٹی کا، کیسی آواز آتی ہے۔ اور جب اسی طریقے سے نازل ہوتی تھی، ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے اندر بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے مبارک پیشانی پہ پسینے، دانتوں پہ پسینے آ جاتے اور بوجھ محسوس ہوتا، آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر زرد ہونے لگ جاتا۔ اور وحی کی کیفیت میں بعض اوقات شدت ایسی ہوتی تھی، اگر آپ کسی جانور پہ سوار تو جانور نیچے دب جاتا۔ ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کا مبارک سر میری ران پر تھا، جب وہ زور پڑا تو مجھے لگا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا، اتنا وزن ہوتا تھا۔ اور وحی کی اس کیفیت کی آواز بعض دفعہ کسی اور کو بھی آ جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ کی طرح آواز محسوس ہوتی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ دوسری کیفیت وہ تھی کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی صورت میں آتے اور سامنے آ کر اللہ رب العزت کا پیغام دے دیتے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں آتے اور کبھی کبھی کسی اور کی صورت میں بھی آتے۔ تو یہ کیفیت بہت آسان ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی کہ سامنے کو ہے، اس نے مجھے کوئی بات بتائی، میں نے یاد کر لی، مجھے یاد ہو گئی۔ اور تیسری کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی جو ہے نا، جو ان کی جسمانی کیفیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جو ہے نا وہ بات چیت کی، وحی نازل ہوئی کہ ان کے 600 پر اور وہ سارے معاملات۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ براہ راست بلا واسطہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس میں ایک تو وہ ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تو ڈائریکٹ بات چیت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں روح مع الجسم، جسم بھی گیا، اور اسی طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اور نیچے جو تہبند تھی جو آپ کا لباس تھا، اسی لباس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، ہم کلامی بھی ہوئی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی بھی صورت کے سامنے آئے، بس دل میں بات ڈال دیا کرتے تھے۔ ان 5 کیفیات سے عام طور سے وحی کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوتا تھا۔